بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالج سے واپسی پر میں برگر کا ٹھیلا لگا کر اپنا اور اپنے یتیم بہن بھائیوں کا خرچ پورا کرتا تھا۔ میرے جوتے پھٹے دیکھ کر ایک روز پروفیسر صاحب نے مجھ کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کر کے کلاس سے نکال دیا۔ میں مسجد میں جا کر رونے لگا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو انسان کی زندگی میں کسی بھی قسم کا غم آ جائے وہ ہنس کر برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی ماں باپ کے جانے کا غم نہیں آنا چاہیے۔ یہ غم اولاد کو توڑ دیتا ہے۔ صبح سویرے میں برآمدے میں بالکل خاموش ابا کے پنجرے کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اپنی پسند کی فاختہ پالتے تھے۔ آج وہ پنجرا تھا اور وہ فاختہ تھی، لیکن ابا نہیں تھے، اور ان کے انتقال کو آج پورے 2 سال بیت گئے تھے۔ لیکن میں آج بھی اس وقت پر ہی کھڑا ہوا تھا جب میرے ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تھے۔ میری عمر 20 سال تھی، لیکن ذمہ داریاں ایک 40 سال کے مرد جتنی میرے کندھے پر ڈال دی گئی تھی۔ میرے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے جن کا پورا خرچ میرے ذمے ہے، اور میری بیوہ ماں جن کی کفالت بھی مجھے ہی کرنی ہے۔ میں اپنے خواب بھی پورے کرنا چاہتا تھا، اور میں CSS کے امتحان دینا چاہتا تھا، ایک بڑا آفیسر بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ایسے خواب پورے نہیں کر پاؤں گا۔ کالج سے واپسی پر مجھے برگر کا ٹھیلا لگانا پڑتا تھا تاکہ گھر کا گزر بسر چل سکے۔ اس دوران میں اپنی تعلیم پر کیسے دھیان دیتا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں تنہا بیٹھا فاختہ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر کالج جانے کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، اور میں سخت محنت کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی پڑھائی کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بابا بھی مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کے تینوں اولاد میں سے کوئی ایک اولاد لازمی بڑا افسر بنے، اور میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ اپنے مرحوم باپ کا خواب پورا کر کے رہوں گا۔ کافی دیر تک میں ابا کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، اور پھر اپنا بیگ لیے کالج کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں تھے کہ میں کالج کسی ٹرانسپورٹ پر جاتا۔ میں پیدل ہی تمام راستہ عبور کرتا تھا۔ تقریباً مجھے گھر سے کالج جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے مجھے یہ تکلیف جھیلنی ہی پڑتی تھی۔ ابھی میں اپنی دھن میں چل رہا تھا جب اچانک مجھے یکدم ٹھوکر لگی، اور بروقت میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، ورنہ میں منہ کے بل زمین بوس ہوتا۔ لیکن اس دوران میرا جوتا پھٹ گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ چکا تھا، اور جوتا پھٹنے کے باعث میرے انگوٹھے پر بہت شدید چوٹ آئی تھی۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چند لمحے سن رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد اپنا سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ درد برداشت کرنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اگر میں یہیں بیٹھا رہتا تو کلاس مس ہو جاتی، اور میں اپنی کسی بھی کلاس کو مس نہیں کر سکتا تھا، اور میں کوچنگ سینٹر نہیں جاتا تھا، اس لیے مجھے اپنی ساری تعلیم کالج سے ہی کور کرنی ہوتی تھی، اور ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا دوست دروازے پر کھڑا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے اسے گلے لگایا تھا، اور ہم دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کاشف میری طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، تم کچھ پیسے بچا کر اپنے لیے نئے جوتے لے لو، یہ کافی پرانے ہو گئے ہیں، اور اب تو دیکھو یہ پھٹ بھی گئے ہیں۔ اور وہ میرے جوتے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کہنے کو میرے پاس بہت سے جوابات تھے، لیکن میں کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، بس سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیتا تھا۔ اور ہم کلاس میں داخل ہوئے تو تمام طلبہ اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے، صرف استاد کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں اور کاشف بھی پچھلے حصے کی طرف جا کر بیٹھ گئے تھے۔ جوتا پھٹا ہوا تھا، یونیفارم بھی خاص نہیں تھا، اس لیے میں پچھلی نشست ہی اپنے لیے منتخب کرتا تھا۔
چند لمحے گزرے تھے اور ٹیچر کلاس میں آ گئے تھے۔ تمام طلبہ کے ساتھ میں بھی ان کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، ان کو سلام کیا تھا، جبکہ وہ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے کتاب نکالنے کا حکم دے رہے تھے۔ میں پوری طرح بورڈ کی طرف متوجہ تھا جب اچانک انہوں نے مجھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا، اور حالانکہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، باہر آؤ، اور ان کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھے، پھر اچانک سر کو کیا ہو گیا۔ میں خاموشی سے اپنا کالر ٹھیک کر کے باہر آ گیا تھا اور وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولے تھے، یہ کیا لباس پہن کر آئے ہو تم؟ یہ کالج ہے یا پھر کوئی فیشن پارٹی؟ پینٹ دوسری کالر اور پھٹی شرٹ اور جوتوں کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کلاس اس طرح لی جاتی ہے؟ ان کا انداز میرے سر جھکا گیا تھا۔ وہ بنا لحاظ کے پوری کلاس کے سامنے مجھے لتاڑ رہے تھے، اور میں ہر استاد کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، ہر بچہ ایک جیسے دماغ کا نہیں ہوتا، ہر بچے کی جیب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے استاذہ کو چاہیے کہ چند ایک بچہ جو کہ آپ کی نظر میں کھٹک رہا ہے اس سے علیحدگی سے بات کر لیں، کیونکہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس درد سے گزر رہا ہے آپ نہیں جانتے۔ میں بالکل خاموش رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، میری کلاس میں تم اس طرح کے لباس اور اتنے گندے جوتوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں ایک اصول پسند انسان ہوں۔ کچھ دنوں پہلے تمہیں میں نے ایک دفعہ تاکید کی تھی کہ اپنے بال درست کرو، لیکن تم نے میری بات اپنے سر سے گزار دی تھی، اور آج پھر تم میرے سامنے کھڑے ہو، اور میں اس بار بھی کچھ نہیں بولا تھا، اور میں ہر استاد کی عزت کرتا تھا۔ میرے بابا اکثر کہتے تھے کہ استاد روحانی باپ ہوتے ہیں اور ان کو ایک باپ کی طرح عزت دینی چاہیے، اور وہ مزید بولے تھے، آپ کلاس سے باہر جائیں، اگر آپ کے پاس جوتے آ جائیں اور یہ گندا یونیفارم چینج کرنے کے پیسے آ جائیں تب میری کلاس میں آنا، ورنہ میں آپ جیسے نااہل طلبہ کو اپنی کلاس میں بیٹھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کہوں، آپ میری تمام ٹیسٹ کاپی دیکھیں، میں نے کس طرح کی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن میں بے وجہ کسی سے نہیں الجھتا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد مجھے بالکل چپ لگ گئی تھی۔ میں چپ چاپ باہر آ کر لین میں بیٹھ گیا تھا اور خلا میں گھورنے لگا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا تھا، اور پھر بریک ہو گئی تھی، اور مجھے دور سے کاشف اپنی طرف بھاگ کر آتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ محض کاشف تھا جس نے میرے غربت کا کبھی مذاق نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے ہمت دیتا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر گہری سانس لے کر بولا تھا، میں نے تمہیں صبح ہی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کیمسٹری کے سر کسی قیمت پر نہیں مانتے۔ تم سے پہلے بھی وہ 2 طالب علموں کو کلاس سے اسی طرح ذلیل کر کے نکال چکے ہیں۔ میرا کہنا مانو، کچھ پیسے بچاؤ اور اپنے لیے جوتے خرید لو۔ تم لڑکے ہو، باہر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ جبکہ میں خاموش رہا تھا۔ ہم دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئے تھے تاکہ کچھ کھا سکیں۔ میں صبح ناشتہ کر کے نہیں آتا تھا کیونکہ میری والدہ کو شوگر تھی، اور صبح صبح اگر وہ جاگ جائیں تو ان کی طبیعت سارا دن نڈھال رہتی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت اچھے سے علم تھا۔ بابا کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ ان کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا جس کو میں گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا حال بیان کر پاتا۔ ہم دونوں کینٹین میں داخل ہوئے تو کاشف نے 2 چاٹ آرڈر کی تھی، اور میں نے اپنی آگے والی جیب سے پیسے نکالے تو کاشف میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، خبردار، کل بھی تم نے ہی دیے تھے، آج میں دوں گا۔ جبکہ میں ہنس کر رہ گیا تھا۔ چاٹ لے کر ہم دونوں گراؤنڈ میں ہی آ گئے تھے، اور وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم CSS کے امتحان کیسے دو گے، اور اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مگر تم ٹھیلا لگاتے ہو، سارا دن وہی گزارتے ہو، اور رات بھر کافی ہو جاتی ہے۔
میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں کہ جب کہ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا تھا، واقعی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور لیکن مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرا خواب ایک نہ ایک دن ضرور پورا کروائیں گے۔ اور چاٹ کھا کر ہم دونوں واپس کلاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور دوسرا پیریڈ شروع ہونے والا تھا، اور اس بار میں جان بوجھ کر کونے والے حصے کی طرف بیٹھا تھا تاکہ ٹیچر میرے پاؤں نہ دیکھ سکے۔ پوری کلاس کے درمیان میں کافی گھبرایا ہوا تھا، اگر ان کی نظر بھی میرے جوتوں پر پڑ جاتی تو میری یہ کلاس بھی مس ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ اپنا پورا دھیان بورڈ پر ہی مرکوز کیے کھڑے تھے، اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تمام کلاس میں نے کچھ اس طرح ہی لی تھی، اور پھر چھٹی کے وقت ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کاشف کے پاس بائک تھی اور اکثر وہ مجھے گھر ڈراپ کر دیا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ مسجد جانے کا تھا، اور میں کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی اور بے عزتی کے بعد میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں کسی بھی وقت رو پڑوں گا، اس لیے میں مسجد کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ اور ہاں، مجھے امی کی فکر تھی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، لیکن فی الحال میں نے دربار الہی میں حاضری دینا ضروری سمجھا تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر میں نے ایک طرف اپنا بستہ رکھا تھا اور جوتے اتار کر میں غسل خانے کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ وضو بنا کر میں سیدھا پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تھا، اور دھیرے دھیرے مسجد بھرنے لگی تھی۔ اذان ظہر ہو گئی تھی۔ امام صاحب نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تمام نمازی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، اور ظہر کی نماز ادا کر کے میں نے ہاتھ بلند کیے تھے۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، دل پریشان تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ میں رب الہی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے سات سمندر کے مالک، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنی مشکلات بھری زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ہمت اور حوصلہ دے، میں بہت پریشان ہوں، دل تڑپ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ مٹی ہو گیا۔ میرے اللہ، تو ہی ایسا واحد ذریعہ ہے جو مجھے واپس عروج دے سکتا ہے۔ میں CSS کا امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، لیکن تجھ پر یقین ہے تو سب کروا دے گا، میرے رزق میں برکت دے گا۔ اور میں ساروں قطار روتے ہوئے اللہ سے اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا۔ کافی دیر تک میں آنکھیں بند کیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتا رہا تھا، اور میں نے جیسے آمین بول کر چہرے پر ہاتھ پھیرا، تب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ میری کلائی تھام کے مسجد کے کونے میں لے گئے تھے، اور جب کہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ میرا سر جھکا ہوا تھا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سر اٹھا کر انہیں کچھ بتا پاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنے کے لیے انہیں بھیجا تھا، اور یا پھر یہ بھی میرا مذاق بنانے آئے تھے؟ میں کچھ سمجھ نہ پایا تھا، اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، چاچو، تمہارا کیا اتنا حق نہیں رکھتا کہ میں تمہارے حالات جان سکوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں بھائی صاحب کے جانے کے بعد تم ٹوٹ گئے ہو، اور گھر کی پوری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، لیکن تم نے کبھی میرے در پر آ کر مجھے یہ نہیں بتایا کہ چاچو یہ پریشانی ہے، اور کیا تم مجھے اپنا بھی نہیں سمجھتے؟ میرے پاس کہنے کے لیے بہت باتیں تھیں، اگر آپ کو اتنے ہی درد ہو رہا ہو تو آپ ان 2 سالوں کے درمیان خود آ جاتے، لیکن میں نے نہ پہلے کبھی شکوہ کیا تھا اور نہ آج شکوہ کرنا چاہتا تھا۔ میں بابا کی طرح ان کی بھی عزت بہت کرتا تھا۔ وہ مزید بولے تھے، بتاؤ کیوں رو رہے تھے؟ کس قسم کی پریشانی ہے تمہیں؟ تمہارے چاچو ابھی حیات ہیں، جو بھی پریشانی ہے مجھے بولو۔ ان کا بار بار کہنا مجھے کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا، اور پھر میں سر جھکا کر انہیں اپنی تعلیم کے اخراجات کی پریشانی بتانے لگا تھا۔
اور میں CSS کا امتحان دینا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے رقم چاہیے۔ گھر کا گزارا ٹھیلے کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن تعلیم کا خرچہ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہی وجہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بابا مجھے آفیسر بنانا چاہتے تھے اور یہ خواب لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بس میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے باپ کا یہ ارمان پورا کروں۔ میری بات سن کر کافی دیر تک وہ خاموش رہے تھے، اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اور میں دعا کروں گا کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں۔ اب مجھے اجازت دو، دیر ہو رہی ہے۔ ان کا اچانک سے بدلتا ہوا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر دیں، لیکن آج کے زمانے میں اتنے بڑے دل کے لوگ کوئی نہیں ہیں، اور اپنا سگا خون بھی ایسے وقت میں سفید پڑ جاتا ہے۔ بھلا میں ان سے کیا ہی امید لگاتا۔ میں بھی اپنا سر جھٹک کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میری اماں دروازے کے پاس ہی کھڑی کافی ہلکان ہو رہی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد وہ میری ہر خبر رکھتے تھے۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، کتنے بجے گھر لوٹا ہوں، میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے ایک چھوٹا بچہ سمجھ کر پال رہی ہے، اور میں ان کی اس مصروفیت کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ اور میں اندر داخل ہوا تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، سمیر حد کرتے ہو، تم نے گھڑی دیکھی ہے، 1:30 بجے تم گھر لوٹ آتے ہو اور آج 2:30 بج گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ماں کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، کہاں تھے تم؟ وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ میں ایک ہی جھٹکے سے پورا گلاس حلق میں انڈیل گیا تھا، اور ان کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا کہ نماز پڑھنے گیا تھا اور وہاں دیر ہو گئی۔ خیر آپ بتائیں، دوائی لے لی ہے نا آپ نے؟ جبکہ وہ سر جھکا کر میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، کل رات کو ہی تمہیں بتایا تھا نا کہ دعا ختم ہو گئی ہے، اب تم لا کر دو گے تو کھاؤں گی۔ جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ذہن سے بالکل ہی یہ بات نکل گئی تھی۔ اماں کی دوائی کے پیسے میں مہینے کے شروع میں ہی نکال لیا کرتا تھا، اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں بس 10 منٹ میں لے کر آیا، آپ میرے لیے کھانا گرم کر دیں۔ اور جبکہ میں فوراً بولی تھی، نہیں پہلے تم کھانا کھاؤ اس کے بعد جانا، دوائی آتی رہے گی، مگر میں بے چین ہو گیا تھا۔ میرے پاس اب ماں کے سوا اور کچھ رشتہ نہیں تھا، اور میں ان کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بات کو نظر انداز کیے میں فوراً باہر کی طرف بڑھا تھا، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کی دوائی لے کر حاضر ہو گیا تھا، اور وہ اب بالکل ہلکانی ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں دوائی کھلائی تھی، اور پھر حلق میں نوالا اونڈیلا تھا۔ ہر نوالے پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس پاک ذات نے باپ کے مرنے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا دسترخوان بھرا ہوا ہی رکھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزارا تھا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں ٹھیلے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک میں آج ہی چاچو سے ملاقات کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، اور گھر پر 1-2 بار میرے دل میں خیال آیا کہ امی کو آج کی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پھر میں کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا، اور بے وجہ ان کا دل دکھے گا۔ اکثر وہ یہی خیال ظاہر کرتے تھے کہ تمہارے چاچو نے پلٹ کر پوچھا نہیں تھا، اور تم کہاں ہو، کس حال میں ہو، اور کیسی زندگی گزار رہی ہو، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میں آج کی بات بھی گول کر گیا تھا، اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹھیلا تقریباً رات کے 12 بجے بند کیا تھا، اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تھکن سے میری کمر ٹوٹنے کے قریب تھی، اور مسلسل کھڑا رہنے کے باعث مجھے اپنا وجود چور چور ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا تھا، اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں نے فاختہ کو دانہ ڈالا تھا، اور پھر کالج جانے کے لیے تیاری کرنے لگا تھا، اور کچھ دیر بعد ہی میں اپنا بستہ لیے کالج کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن آج میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیسا واقعہ ہونے والا ہے، میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ اور ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچا تو کاشف میرے انتظار میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ ہم دونوں باغیر ہوئے تھے اور فوراً کلاس کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب کلاس کا
سی آر میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پرنسپل آفس میں تمہیں یاد کیا گیا ہے۔ اور میں پریشان ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری سانس تھم چکی ہو۔ اور پرنسپل آفس میں بلاوے کا مطلب ہر طالب علم جانتا ہے۔ میں سی آر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کوئی بات ہو گئی ہے اور سب ٹھیک ہے نا؟ جبکہ وہ سر بھاں میں ہلاتے ہوئے بولے، میرے خیال میں تو سب کچھ خیریت سے ہے، باقی تم جاؤ گے تب ہی تمہیں پتہ چلے گا۔ پرنسپل آفس سے کافی دیر پہلے تمہارے لیے بلاوا آیا تھا۔ میں تمہارے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اور اس کی بات سن کر میں فوراً اپنے بینچ سے اٹھا تھا۔ کاشف بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جب سے سی آر کاشف کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، صرف اس کو بلایا گیا ہے، تم بیٹھ جاؤ، اور میں نے کاشف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور خود پرنسپل کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اور میرا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا۔ میں مسلسل ایک ہی دعا کر رہا تھا، کل جس طرح سر نے مجھے ڈانٹا تھا کہیں اس حوالے سے نہ بلایا گیا ہو، کیونکہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں نئے جوتے اور نیا یونیفارم خرید پاتا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اشارے سے مجھے اندر بلایا۔ اور میرے اندر داخل ہوتے ہی پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو کب سے بلایا ہوا ہے، لیکن آپ کو بالکل بے ہوش نہیں ہے۔ اور میں سر جھکا کر معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا، سر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اور ابھی سی آر نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اور میں فوراً حاضر ہو گیا۔ سب خیریت ہے؟ میرا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا، اور ایک غریب انسان ایسے وقت سے گھبراتا ہے۔ اور جبکہ پرنسپل سر مسکراتے ہوئے بولے تھے، دراصل تم سے ملاقات مجھے نہیں، انہیں کرنی تھی، اور یہ تمہیں اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں۔ میں جو سر جھکائے کھڑا تھا اور حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا، اچانک سے یہ دھماکہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری نگاہ بے ساختہ ایک اجنبی چہرے پر گئی تھی، اور جو مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ ہی رہے تھے، اور وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے، آپ مسٹر سمیر فاروق ہیں نا؟ میں نے سر کو ہلکی جنجش دی تو وہ مزید بولے، مجھے آپ کی کارکردگی کے بارے میں علم ہے، آپ کافی قابل طالب علم ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سی ایس ایس کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کی پڑھائی کا الف سے لے کر یہ تک کا خرچہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ آپ جیسے ہونہار طالب علم کو آگے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کو آپ جیسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ جبکہ میں حیران تھا، اللہ تعالیٰ کیا ایسے بھی مدد دے سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولے تھے، آپ کا نمبر میں نے سر سے لے لیا ہے، اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ میری طرف ایک کارڈ بڑھاتے ہوئے بولے تھے، اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولے، آپ کو جوتے، یونیفارم، کتابیں سب پرنسپل آفس سے ہی فراہم کر دی جائیں گی۔ فی الحال آپ یہ بات اپنے تک ہی محدود رکھنا، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کیسے کروں، مگر وہ انسان مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے ہی وہ مزید بولے تھے، اپنا خیال رکھنا، اور کبھی بھی خود کے خواب کو بے مقصد مت سمجھنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم سی ایس ایس کے امتحان دو تو تم ہمت نہیں ہارنا۔ اور یہ بول کر وہ جا چکے تھے، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہے۔ میرا ہاتھ بالکل سن ہو رہا تھا، اور یہ انسان کون تھا، اور جو فرشتے کی مانت میری زندگی میں آیا تھا؟ پرنسپل سر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ بہت خوش نصیب ہیں، سمیر کے بیٹے بیٹھے آپ کو اتنی اچھی اسکالرشپ مل گئی ہے۔ یقیناً یہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہیں، یا پھر ذاتی طور پر آپ کو جانتے ہیں۔ جبکہ میں اسے بھی کچھ نہیں بولا تھا، اور بس خاموشی سے شکریہ سر بول کر کلاس میں آ گیا تھا۔ پورا دن میرا اسی سوچ میں گزرا تھا کہ یہ شخص کون تھا، اس نے میری مدد کیوں کی، آخر اس کو میری مدد کر کے کیا حاصل ہوگا؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اور چھٹی کے وقت مجھے ایک بار پھر پرنسپل آفس سے بلاوا بھیجا گیا، اور میں وہاں پہنچا تو میرے لیے جوتے اور یونیفارم اور نئی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ سر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہ ان کی طرف سے ہی تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم اسے لے جاؤ۔ جبکہ میں چپ چاپ سارا سامان اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور کاشف اپنے گھر جا چکا تھا، اور جبکہ میں پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا،
اور میری آنکھوں میں بار بار نمی ہو رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا کل مسجد میں اس طرح رونا کیا میرے اللہ کو پسند آ گیا۔ میں یہ سوچ کر ایک بار پھر مسجد کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے میں خوب رویا تھا، اتنا کہ میرا وجود ہچکیاں لینے لگا اور کھانے لگا تھا۔ تقریباً میں مسجد میں آدھا گھنٹہ دعا ہی مانگتا رہا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اور روزانہ کی طرح امی نے مجھے خوب ڈانٹا تھا کہ تم کیوں دیر کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے اپنی شکل دکھا دیا کرو، پھر نماز پڑھنے چلے جایا کرو۔ لیکن فی الحال میں چپ رہا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے اس سامان کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن میں نے سرسری طور پر انہیں بتا دیا تھا کہ جبکہ امی تو اس آدمی کو جھولی اٹھا کر دعائیں دے رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ آدمی بالکل خاموشی سے میری مدد ایسے ہی کرتا رہا، اور میں خود تنگ رہ گیا تھا کہ وقت گزرتا گیا تھا اور میں اس دوراہے پہ آ کر کھڑا ہوا تھا کہ آج میرا CSS کا امتحان تھا، اور اس دن کا خواب میں برسوں سے دیکھ رہا تھا، اور برگر کا ٹھیلا لگانا، اس کے بعد رات بھر جاگ کر اپنی پڑھائی کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر آگے قدم بڑھاتے گئے آئیں تو وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ میں امتحانی کمرے میں بیٹھا کافی پریشان تھا، مسلسل قرآنی آیاتوں کا ورد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا میری مشکل آسان ہو جائے، میرا پیپر اچھا ہو جائے، میں بھی ایک آفیسر بن جاؤں۔ کچھ دیر بعد ہی امتحانی کمرے کے استاد آ گئے تھے۔ تمام طلبہ کو پیپر تقسیم کر دیا گیا تھا، اور میں نے جیسے ہی پیپر کی طرف نگاہ دوڑائی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پرچہ میری سوچ کے مطابق آیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پورے 3 گھنٹے بعد مجھ سے پرچہ لے لیا گیا تھا، لیکن میں مطمئن تھا کہ میں نے کافی بہترین امتحان دیا تھا، اور دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دل ایسا پریشان تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے یتیم بہن بھائیوں کی ذمہ داری میرے سر تھی، بیوہ ماں کی ذمہ داری میرے سر تھی، اور اب میرا یہ خواب مجھے دن رات کام کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں رات بھر پیکنگ کا کام کرتا تھا تاکہ گھر کے مسائل حل ہو سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری محنت، میری لگن کا صلہ مجھے دے دیا تھا۔ میرا CSS کا امتحان پاس ہو گیا تھا، اور اس دن میں سجدے میں گر کر خوب رویا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے مجھے ایک ایسا مقام دے دیا جس کا میں اہل نہیں تھا، لیکن میں اس آدمی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا جس نے میری مدد کی تھی، اور میں اس آنر سے ملنا چاہتا تھا جس نے مجھے اسکالرشپ فراہم کی تھی۔ آج تک میں نے اس نمبر پر کال کی نہیں تھی۔ ہمیشہ میری پریشانی سے پہلے ہی مجھ تک رقم پہنچا دی جاتی تھی۔ آج پہلی بار میں نے اس نمبر پر کال کی تھی، پہلی دفعہ ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی، اور آگے سے جو آواز مجھے سننے کو ملی تھی، اور وہ میرا پورا وجود پتھر کا کر گئی تھی، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے چاچو کی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا شیشہ تھا جو میرے کان میں اونڈیلا گیا تھا۔ اس تعلیم کے دوران جتنی نفرت میں نے اپنے چاچو سے کی تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہاں، میں کہتا نہیں تھا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ یک دم بولے تھے، سمیر بات کر رہے ہو، اور یہاں آ کر میری بس ہو گئی تھی اور میں ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دوں۔ آپ اتنے سال تک میری چھپ کر مدد کرتے رہے، لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ میں کچھ کہتا؟ اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، میں جانتا ہوں تم رو رہے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم حیران ہو، بس اتنا سمجھ لو کہ کچھ کام چھپ کر کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا حسد نہ کر سکے اور لوگ باتیں نہ بنائیں، اور میری دعا ہے کہ تم بہت کامیاب رہو، اور میرے بھائی کا تم نے یہ خواب پورا کر کے میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ میں مانتا ہوں سمیر، میں تم لوگوں کی دہلیز پر نہیں آتا، لیکن وجہ بہت اہم ہے۔ میں اس دہلیز کا اب سامنے ہی نہیں کر پاتا جہاں میرا بھائی رہتا تھا۔ مجھ سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ گھر خالی، لیکن اب مجھے فخر ہے کہ تم آفیسر بننے والے ہو، اور اب پورے گاجے باجے کے ساتھ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں روتے روتے ہنس دیا تھا۔ میں آپ سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ سے دور ہیں، لیکن وہی آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بس آنکھیں کھول کر انہیں دیکھیں اور انہیں پہچانیں۔ نفرت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا،
محبت کرنا زندگی کا خوبصورت پہلو ہوتا ہے۔ نیکی کریں اور دریا میں ڈال دیں، اور اجر کی امید صرف اللہ سے کریں، بے شک میرا رب بہترین عطا کرنے والا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور